السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں آج آپ حضرات کو کہکشاں اردو حصہ دوم کلاس 12 یعنی انٹر والوں کے لیے بہت ہی اہم سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے یعنی سبق نمبر 29 یعنی 29 سبق مکمل آپ حضرات کو سبجیکٹو پڑھا چکا ہوں، اور آج جو پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے سبق نمبر 30، 31، 32 یعنی 3 آج مکمل سبجیکٹو کوشچن سبق پڑھانے جا رہا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، یہ آپ کا سبجیکٹو کا آخری کلاس ہے یعنی آخری ویڈیو ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ سنڈے سے آپ کا آبجیکٹو کلاس شروع ہو جائے گا، جس کا آپ کو برسوں سے انتظار تھا۔ اسٹوڈنٹ، وہ کلاس انشاءاللہ آپ کا آنے والے سنڈے سے شروع ہوگا۔ آپ بنے رہیں اور اپنے دوستوں اور احباب کو اس چینل سے جڑنے کی تلقین کریں۔ انشاءاللہ اس طریقے سے میں تیاری کرا دوں گا کہ آپ کا اس طریقے کی ویڈیو یعنی یوٹیوب پر آپ کو مشکل سے ملے گا۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے آج کے اس کلاس کو آغاز کرتے ہیں۔ یہاں ہے مختصر ترین سوالات مع جوابات، یعنی کاش یوں تیرا نہ آئینہ دل ہوتا، یعنی ہوئے ہیں پیرہم اب دیدنی رونما ہمارا ہے، یعنی جس کے رائٹر ہیں مصنف ہیں کون؟ راسخ عظیم آبادی۔ یہ انہوں نے یہ غزل لکھے ہیں، انہی کے بارے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1 میں ہے کہ راسخ کا پورا نام کیا تھا؟ سیدھا جواب ہوگا کہ راسخ کا پورا نام شیخ غلام علی تھا۔ سوال نمبر 2 میں ہے کہ راسخ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اسٹوڈنٹ سیدھا جواب ہوگا کہ راسخ عظیم آباد میں سن 1757 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 3 میں اسٹوڈنٹ کہ راسخ کس کے شاگرد تھے؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ راسخ جو ہے میر تقی میر کے شاگرد تھے، یعنی اسٹوڈنٹس تھے۔ سوال نمبر 4 میں اسٹوڈنٹ کہ میر کی شاگردی پر کون فخر کرتا ہے؟ تو جواب ہوگا کہ میر کے شاگردی پر راسخ فخر کرتے تھے۔ سوال نمبر 5 میں اسٹوڈنٹ کہ راسخ نے خصوصاً کس صنف میں طبع آزمائی کی؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ راسخ نے خصوصاً غزلیں، قصائد، رباعیات اور مثنویات میں طبع آزمائی کی۔ سوال نمبر 6 میں ہے کہ رخ یار کے قابل کون ہوتا ہے؟ تو جواب ہوگا کہ رخ یار کے قابل دل کا آئینہ ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے ہم آئینہ کے اندر فیس ٹو فیس ہم اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے کیا ہے دل کا آئینہ بھی کیا ہوتا ہے؟ قابل یعنی رخ یار ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہم آئینہ کے اندر صاف ستھرا طور پر دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو یا اپنے فیس کو، اسی طریقے سے دل کا آئینہ یعنی رخ یار کو ہم دیکھ سکیں گے۔ آگے ہے سوال نمبر 7 میں کہ فلک کس کے اشارے پر کیا ایذا پہنچانے لگا؟ تو جواب ہوگا فلک معشوق کے کیا اشارے پر ایذا پہنچانے لگا، یعنی تکلیف پہنچانے لگا۔ سوال نمبر 8 میں دل کیوں ڈوبا جا رہا تھا؟ تو جواب ہوگا کہ عشق کی بیماری میں دل ڈوبا جا رہا تھا۔ آگے ہیں مختصر سوالات مع جوابات۔ سوال نمبر 1 میں کہ راسخ عظیم آبادی نے کن کن شاعروں سے اصلاح لی؟ تو سیدھا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ کہ راسخ عظیم آبادی نے یوں تو کئی شعراء سے اپنا کلام میں اصلاح لی، لیکن 2 استاد شعراء کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں، جن میں ایک مرزا محمد کیا ہے فدوی ہیں، جن سے راسخ عظیم آبادی نے ابتدائے شاعری میں اصلاح لیا تھا۔ پھر آگے چل کر بادشاہ غزل میر تقی میر کی شاگردی راسخ عظیم آبادی نے اختیار کیا۔ میر کی شاگردی پر راسخ علی الاعلان فخر کیا کرتے تھے، ہے نا۔ آگے ہے سوال نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ کہ راسخ کو کس صرف سے خاص شغف تھا یعنی شوق تھا؟ تو جواب ہوگا کہ راسخ عظیم آبادی نے ایک شاعر کی حیثیت میں مختلف اصناف یعنی مختلف قسم کی شاعری پر طبع آزمائی کی، جیسے غزلیں، قصائد، رباعیات، مدحیہ، قطعات، مثنویات، مخصمات، مخمسات اور اسوخت شامل ہیں۔ لیکن کہنے 2 اصناف شاعری میں راسخ کی خصوصی دلچسپی تھی، وہ کون تھی؟ غزل اور مثنوی ہے، یعنی ان دونوں میں کیا ہے 2 قسم میں یعنی غزل اور مثنوی میں ان کی خصوصی کیا ہے خاصی دلچسپی تھی، جس کی وجہ سے راسخ کو کیا ہے مقبولیت حاصل ہوئی۔
سوال نمبر 3 میں اسٹوڈنٹ کہ میر کی تربیت کا راسخ پر کیا اثر ہوا؟ تو سیدھا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ کہ راسخ عظیم آبادی کو میر تقی میر جیسے خدائے سخن شاعر سے شاگردی کا کیا شرف حاصل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ راسخ نے میر کی سرپرستی میں کچھ عرصہ گزارا بھی تھا۔ میر تقی میر کی تربیت کا راسخ کی شخصیت پر اتنا اچھا اثر ہوا کہ ان کی شاعری میں اساتذہ جیسی پختگی آ گئی اور ان کی شاعری میں میر کا رنگ و آہنگ چھایا رہا۔ آگے رہا اسٹوڈنٹ سوال نمبر 4 میں کہ راسخ کی موت کب اور کہاں ہوئی؟ اسٹوڈنٹ یہ آپ کا آبجیکٹو میں بھی پوچھا جائے گا کہ راسخ بڑھاپے میں تصوف کی طرف مائل ہو گئے تھے، ناموافق حالات کی شدت کے نتیجہ میں اکثر بیمار پڑنے لگے تھے۔ کون؟ راسخ۔ آخر کار عظیم آباد کے پٹنہ سٹی کے محلہ لودھی کٹرا میں 65 سال کی عمر میں سن 1823 عیسوی میں کیا راسخ کا انتقال ہو گیا اور محلہ لودھی کٹرا میں ان کے مدفون میں یعنی ان کا قبر ہے، دفن کیا گیا۔ سوال نمبر 5 میں ہے کہ راسخ کا کلام کس نام سے شائع ہوا؟ تو اسٹوڈنٹ سیدھا جواب ہوگا کہ راسخ کا کلام کلیات راسخ کے نام سے شائع ہوا، جو ان کے واحد شعری سرمایہ کے طور پر آج بھی محفوظ ہے۔ کلیات راسخ میں غزلیں، قصائد، رباعیات، مدحیہ، قطعیات ہے نا، مثنویات، مخمسات اور اسوخت وغیرہ شامل ہیں۔ اسٹوڈنٹ جس طریقے سے میں آپ کو تیاری کرا رہا ہوں، شاید کہ آپ کو یوٹیوب کے اندر اس طریقے سے آپ کو ویڈیو ملے گا۔ میں آپ کو ایک ایسے کوشچن کرا رہا ہوں جو 2017 سے لے کر 2024 تک جو بھی ایگزام ہوئے جنوری فروری تک، اسٹوڈنٹ ان ایگزام کے اندر یہ کوشچن بار بار پوچھا جا رہا تھا اور میں نے ان کوشچنوں کو یکجا کر کے محنت و کاوش کے ساتھ میں آپ کو یکجا کر کے پڑھا رہا ہوں۔ اور میں کمیونٹی پوسٹ پر یعنی یوٹیوب میں کمیونٹی پوسٹ ہے جو میرا چینل کا، اس میں مختلف طرح کے یعنی VVI کوشچن ڈالتا ہوں۔ آپ وہاں جا کر بھی آپ کیا ہے موک ٹیسٹ سے لگا سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ آگے ہے سبق نمبر 31 یعنی مختصر سوالات ما جوابات، تیسری ہے یعنی یہ تو اس سے پہلے تھا مختصر ترین سوالات، اب کیا ہے مختصر سوالات ما جوابات۔ سوال نمبر 1 میں کہ قصیدہ نگاری کا نقاش اول کسے کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہوگا قصیدہ نگاری کے تاریخ میں مرزا محمد رفیع سودا کی شخصیت ایک درخشندہ ستارے کی ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ 18ویں صدی عیسوی میں انہوں نے اردو قصیدہ نگاری میں وہ کمال حاصل کیا کہ انہیں مصحفی جیسے شاعر نے اردو قصیدہ گوئی کا نقاش اول تسلیم کیا یعنی مانا۔ کہہ رہے سودا کی شاعرانہ عظمت کے لیے یہ ثبوت کافی ہے نا۔ آگے ہے سوال نمبر 2 میں ہے اسٹوڈنٹ کہ قصیدے کی ابتدا کس زبان میں ہوئی تھی؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ قصیدے کی ابتدا سب سے پہلے عربی زبان میں ہوئی تھی۔ عربی قصائد بہت معیاری ہوا کرتے ہیں۔ کہہ رہے عربی کے اثر سے قصیدہ نگاری فارسی زبان میں پہنچی۔ فارسی میں اس صنف کا اتنا زور رہا کہ تقریباً تمام اہم شعراء نے لازمی طور پر کیا ہے قصائد کہے اور فارسی کے اثر سے اردو میں قصائد کا چلن بڑھا۔ کہہ رہے فارسی کہ جن شعراء نے قصائد کے لیے جو معیار مقرر کیے، اردو شاعروں نے ان معیار کو تسلیم کیا اور اختیار کیا۔ آگے ہے سوال نمبر 3 میں اسٹوڈنٹ کہ سودا نے تقریباً کتنے قصیدے لکھے؟ یہ آپ کا VVI کوشچن ہے، یہ کیا ہے ہر ایگزام میں پوچھا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹ اس کو ذہن نشی کر لیں۔ کیا ہے جواب کہ مرزا محمد رفیع سودا قصیدے کے بادشاہ تسلیم کیے جاتے ہیں۔ 18ویں صدی عیسوی میں سودا نے اپنے دلچسپ قصائد سے دلی والوں کے دلوں کو کیا ہے گرما دیا۔ سودا نے ایک محتاط اندازے کے مطابق 300 سے زائد قصائد لکھے۔ آگے ہے سوال نمبر 4 میں کہ فارسی زبان کے کن قصائد نگاروں کو سودا نے اپنا نمونہ بنایا؟ تو اسٹوڈنٹ سیدھا جواب ہوگا کہ فارسی زبان میں کئی شاعر ایسے تھے جو قصیدہ نگاری کے لیے مشہور ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں ان میں سراج الدین علی خان آرزو ایسے فارسی شاعر تھے کریں جن کو سودا نے اپنے قصیدہ نگاری کا نمونہ بنایا اور اپنے قصائد میں خان آرزو کے قصائد کی تقلید کی۔ آگے ہے سوال نمبر 5 میں کہ سودا کا سب سے مشہور ہجویہ قصیدہ کون ہے؟ یعنی جس میں انہوں نے کیا ہے تقلید کی، کیا ہے ایسا یہ کیا ہے پڑھائے ہیں یا لکھے ہیں جس میں اس کو ہجو کو بیان کیا ہے یعنی برائی بیان کیا ہے۔ آگے ہے کہ تضحیق روزگار جو سودا کا زیر نصاب قصیدہ ہے، اس قصیدہ کا شمار سودا کے سب سے مشہور ترین ہجویہ قصیدے میں ہوتا ہے۔ یہ قصیدہ سودا کی
خلن قانا یعنی طبیعت اور شگفتگی مزاج کی نمائندگی کرتا ہے، کر اس شگفتگی میں ہمیں ایک تلخی کا احساس ہوتا ہے۔ کر یہ قصیدہ بظاہر ایک گھوڑے کی ہجو ہے، لیکن دراصل یہ قصیدہ اس عہد کے فوجی نظام کی ابتری کا مرثیہ ہے۔ آگے ہے سبق نمبر اسٹوڈنٹ 32، یعنی مختصر ترین سوالات ما جوابات۔ سوال نمبر 1 میں ہے کہ شاعر نے اس گیت کو کس فلم کے لیے لکھا تھا؟ تو جواب ہوگا شاعر نے اس گیت کو فلم نیا دور کے لیے لکھا تھا۔ آگے ہے سوال نمبر 2 میں کہ اس گیت کا کیا موضوع یعنی ٹاپک ہونا چاہیے؟ تو جواب ہوگا اس گیت کا موضوع مزدوروں کا اتحاد ہونا چاہیے۔ آگے ہے سوال نمبر 3 میں اسٹوڈنٹ کہ بنیادی طور پر یہ گیت سماج کے کس طبقہ کے لیے لکھا گیا ہے؟ تو جواب ہوگا کہ یہ گیت بنیادی طور پر سماج کے مزدور طبقہ کے لیے لکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 4 میں قطرہ قطرہ مل کر کیا بنتا ہے؟ تو جواب ہوگا قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے، یعنی قطرہ قطرہ بسیار سبد، یعنی تھوڑا تھوڑا کیا ہے دریا بن جاتا ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 5 میں کہ موتی کہاں سے نکلتا ہے؟ جواب ہوگا موتی پانی سے نکلتا ہے۔ سوال نمبر 6 میں اسٹوڈنٹ کے ساتھی ہاتھ بڑھانا اس گیت میں کتنی بار آیا ہے؟ تو جواب ہوگا ساتھی ہاتھ بڑھانا اس گیت میں 5 بار آیا ہے۔ سوال نمبر 7 میں اسٹوڈنٹ اس گیت کے شاعر کا نام بتائیے۔ تو جواب ہوگا کہ اس گیت کے شاعر کا نام ساحل لدھیانوی ہے۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ مختصر سوالات ما جوابات۔ کیا ہے کہ مختصر سوالات ما جوابات میں کہ ہم محنت والوں نے جب بھی مل کر قدم بڑھایا، ساگر نے رستہ چھوڑا پر بت نے کیا سیس جھکایا، فولادی ہیں سینے اپنے فولادی ہیں باہیں، ہم چاہیں تو پیدا کر دے چٹانوں میں راہیں۔ یعنی کہ درجہ بالا اشعار کی روشنی میں سوالوں کا جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1 میں ہے کہ محنت والے جب قدم بڑھاتے ہیں تو کیا ممکن ہوتا ہے؟ تو جواب ہوگا محنت والے جب مل کر قدم بڑھاتے ہیں تو سمندر راستہ چھوڑ دیتا ہے اور پہاڑوں کا سر جھکانا ممکن ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 میں ہے کہ فولادی ہیں سینے اپنے اور فولادی میں باہیں سے کیا مراد ہے؟ آگے ہوگا کہ فولادی ہیں سینے اپنی فولادی ہیں باہیں، نہیں سے مراد باہیں سے یعنی باہیں ہونا چاہیے ہے نا، باہیں سے مراد مزدور جفاکش اور محنتی ہوتے ہیں۔ فولاد کے معنی لوہا ہوتا ہے، جس طرح لوہا سخت ہوتا ہے اسی طرح مزدور کے بازو اور ان کے سینے لوہے کی طرح سخت اور جفاکش ہوتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 3 میں کہ کس کے چانے سے چٹانوں میں راہیں پیدا ہو سکتی ہیں؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ مزدوروں کے چانے سے چٹانوں میں راہیں پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ مزدور کے اتحاد اور ان کی جفاکشی کامیابی کے تمام رکاوٹوں کو دور کر سکتی ہیں، اس لیے اتحاد میں طاقت ہے نا۔ آگے سوال نمبر 4 میں کہ اس اقتباس کی تشریح کریں اور اس کے مراکز یعنی مرکزی خیال کو واضح کریں، ہے نا۔ اسٹوڈنٹ جو آج کی اس کلاس کا آخری کوشچن ہے، تو جواب ہوگا کہ پیش نظر اقتباس ساحل لدھیانوی کے زیر نصاب گیت سے ماخوذ ہے اور گیت کا پہلا بند کے ان اشعار میں شاعر نے مل جل کر کام کرنے کی تلقین کیا ہے۔ اس بند کا مرکزی خیال مزدوروں کے درمیان اتحاد و اتفاق کو فروغ دینا ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ اگر ہم مزدور طبقہ کے لوگ اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور مل جل کر محنت کے ساتھ قدم بڑھائیں تو سمندر اپنا راستہ بدل دے اور پہاڑ ہمارے سامنے سر جھکانے لگیں۔ جفاکشی کی وجہ سے ہمارے سینے لوہے جیسے سخت ہیں اور ہمارے بازو میں لوہے کی طرح لوہے کی طرح بن چکے ہیں۔ ہم اگر ارادہ کر لیں تو پہاڑ کے چٹانوں میں بھی اپنے لیے راستہ پیدا کر سکتے ہیں، ہے نا۔ جو ان کے اندر جرأت ہوتی ہے، بہادری ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، ایک جفاکش محنت مزدور کے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے نا۔ تو اسٹوڈنٹ یہ رہا آپ کا آج کا سبجیکٹو کا آخری کلاس۔ اسٹوڈنٹ اب پھر ہم ملیں گے اگلے ویڈیو میں یعنی آبجیکٹو کلاس میں، جو آپ کا آنے والے سنڈے کو یعنی پرسوں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اس میں تمام لوگ جتنے بھی آپ کے دوست احباب ہیں ان کو اس چینل سے جوڑنے کی تلقین کریں، ان کو جوڑیں، اور اگر آپ کے ایک جڑنے سے کوئی پڑھ لیتا ہے تو اسٹوڈنٹ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔